ثاقب صاحب 2024 میں تو ہم نے اوبچری پڑھ دی, اب کیا 2025 میں کوئی ہم تبدیلی کی امید رکھیں, یا یہ جو خاموشی سی ایک چھائی ہوئی ہے آپ کے سپریم کورٹ پہ سفید بلڈنگ پہ, یہ یوں ہی رہے گی؟ مقبرے کی جو خاموشی ہے, مقبرے کی خاموشی ہے وہ, بلکہ قاضی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ مقبرہ بنا کے گئے ہیں, وہ اگرچہ پورا نہیں ہوا آج ہو گیا تو اچھا وہ اچھا سال کے آخری دن وہ بھی باقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا کہ انسانی حقوق کی جو انہوں نے مطلب کیا ہے, مقبرہ ہی تھا نا, ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کیا بنا کے جا رہے ہیں. اب جو صورتحال ہے, اب آئندہ کیا ہوگا, ہم اس میں کوئی جو سینیریو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک تو ابھی 26ویں ترمیم کے خلاف درجن بھر درخواستیں جو ہے پڑی ہوئی ہیں, اور آئینی بینچ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر وہ لگانی چاہیے. آپ کی کیا حیثیت ہے, مطلب آپ اس کے ذریعے آئے ہوئے ہیں اور 3 ماہ ہو گئے ہیں 21 اکتوبر سے, ان کے پاس آپ کیوں بھیج رہے ہیں ان درخواستوں کو؟ نہیں, ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ نے آئین اور قانون کے مطابق رہ کر اور اپنی جو رائے کی آزادی ہے اس کا اظہار کرنے کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں نا. ہم تو بار بار کہیں گے کہ جناب آپ جج ہیں, آپ دیکھیں, آپ بینیفیشری ہیں, آپ اس کے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں, ان کو لگائیں فوری. کہا تو ہے انہوں نے 2 ویک آف جنوری جو ہے لگائیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ملٹری کورٹس والی میں نے بات کی تھی وہ بہت ہی سینسٹیو, بہت ہی اہم معاملہ ہے, اس کو فوری طور پر ان کو ریزالو کرنا چاہیے, اور میرے خیال ہے پرائرٹی بیسس پہ ان کو کرنا چاہیے. اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے 1 گھنٹہ آپ لگائیں, ایک ہفتے میں 2 دن لگائیں. آپ اس کیس کو اٹھائیں اور 2-3 دنوں میں ڈیسائیڈ کریں, 5-4 گھنٹے بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب گھر میں کیا کرنا ہوتا ہے, چھٹیاں آپ چلے گئے تھے, اور جو انہوں نے کیا ہے ملٹری کورٹس والے معاملے میں, اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ریورس ہوگا؟ نہیں, ریورس کیسے ہوگا کہ جب اپیلوں میں بھی لوگ چلے گئے ہیں, جیلوں میں بھی چلے گئے ہیں, سزائیں بھی ہو گئی ہیں. تو یہ ایک میرا خیال میں ایک اچھا پریسیڈنٹ سپریم کورٹ نے نہیں رکھا. پھر ایک اور جو ابھی جو ججز کی تعیناتی ہے, یہ بھی 36 جج جو ہے وہ پوری ملک کی ہائی کورٹس میں تعینات ہونے ہیں. ان میں کم سے کم جو ہے وہ کوئی میکانزم جو آپ نے بنایا ہے, جو رولز بنائے ہیں, اب صرف بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ کہیں گے ووٹنگ کرا لو, تو ووٹ ان کے پاس زیادہ ہے. اب جب بھی رولز میں کوئی بھی چیز طے کرنی ہوگی تو جو 36 جج لگنے ہیں یہ کم سے کم ان پیرامیٹرز پر کم سے کم پورے اترنے چاہیے. اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو سفارشی ہیں, جو ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا, وہ جج بننے کے اہل نہیں ہیں. ان کے نام آئے ہوئے ہیں کہ یعنی چلیں جی ایک پارٹی کے یہ فلاں پارٹی کے, یہ فلاں جج کے اور فلاں جج کے, تو یہ ان کو کرائٹیریا میٹ کرنا پڑے گا. ایک صرف ویری کوئکلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں گے تو وہاں تعیناتی ہونی ہے. اس کے حوالے سے یہ ریومرز ہیں کہ باہر سے چیف جسٹس لایا جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ 6 ججز خط کیوں لکھا, ان کو سبق سکھانے کے لیے کہاں سے کہاں گورنمنٹ جا رہی ہے, تو کم سے کم ہوش کے ناخن لیں, انہی ججز میں سے کچھ چیف جسٹس لگائیں اگر لگانا ہے. وسیم صاحب, obviously you can comment on everything that ثاقب صاحب said, but کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسپیشلی 26ویں آئینی ترمیم اور ملٹری کورٹس کہ ان کے فیصلے ہمیں جلد آتے نظر آئیں گے اگلے چند مہینوں میں؟ دیکھیے وہ تو ہوں گے, کیونکہ ملٹری کورٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد 26ویں ترمیم لگنی ہے. وہ یہ بینچ کہہ چکا اور بینچ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن بھی مل چکی. لیکن جتنی بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم نے نوحہ پڑھا عدلیہ کا سال 2024 کا, اس سب کے باوجود آپ اس میں میری معصومیت کہیے یا کوئی نام دیں, میں ابھی بھی پر امید ہوں. اب ان شارٹر رن نہیں, عمر کا تقاضا ہے. دیکھیے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں. سال 2024 میں بھرم ٹوٹے ہیں, اور وہ بھرم ٹوٹنا میں سمجھتا ہوں ضروری تھے. اب جب بھی اس ملک میں, اب یہ سسٹم مجھے نہیں پتا سال چلے گا, 2 سال چلے گا, 4 سال چلے گا, یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. جب دوسرا کوئی سسٹم آئے گا تو اس میں آپ کو پاور ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گی, آپ کو 26ویں ترمیم انڈو کرنا پڑے گی. آپ کو سر آپ کو کس نے کہا کہ وہ نظام جو ہے وہ اگلے سال آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا, یہ میرا ایک آرگومنٹ ہے. نہیں میں تو ویسے کہہ رہی ہوں کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اگلے سالوں میں, وہ موجودہ سال میں بھی ہو سکتا ہے, سال 2025 بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, موجودہ سال تو مک گیا نا 2025 میں بھی ہو سکتا. اور اگر یہ بھرم نہ ٹوٹتے تو شاید یہ حکومت چلی جاتی, دوسری حکومت آ جاتی. اگر یہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو اس کے بعد جیسے پہلے جوڈیشری تھی ویسے چلتی رہتی, اس میں بھی تو مسائل تھے. تو اب پاور کو آپ کو جب دوبارہ آپ ری نیگوشیٹ کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو رکھنی پڑیں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ریاستی بندوبست کے پاس ٹوٹل ہیں 5 روپے, وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. کچھ فیصلہ سازوں نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, کسی کو 1 روپیہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو, کسی کو جوڈیشری کو. عوام پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے.
اب جس روز یہ پاور رینیگوشیٹ ہوگی اس دن عوام کو بھی آپ کو اس کے حصے کے دینے پڑیں گے. تو یہ بھرم نہ ٹوٹتے تو سسٹم ایسے چلتا رہتا. اب جتنے بھرم ٹوٹے ہیں کون سا نام گنواؤں؟ 15 دسمبر، 13 جنوری، 9 فروری، 8 فروری، 26 نومبر، 12 جولائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ